بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین کرام، سورہ فاتحہ کی تکمیل کے بعد اب سورہ بقرہ شروع ہو رہی ہے، تو آج کے اس درس میں سب سے پہلے سورہ بقرہ کے فضائل اور اس کے موضوعات کو بیان کیا جائے گا، اور ضمناً اور بھی دو باتیں آ جائیں گی، تو آج کے درس میں ان چیزوں کو بیان کیا جائے گا۔ محترم سامعین کرام، سب سے پہلے یہ کہ سورہ بقرہ سورت سین کے ساتھ ہوتا ہے۔ سورت کا ویسے معنی ہوتا ہے، حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں سور البلد سے لیا گیا ہے۔ سور البلد کسے کہتے ہیں؟ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ پرانے زمانے کے اندر شہر ہوتا تھا، اس کے ارد گرد ایک فصیل بنائی جاتی تھی، ایک مضبوط دیوار بنائی جاتی تھی کہ جو علاقے والوں کی حفاظت کر رہی ہوتی تھی۔ پورا علاقہ اس فصیل کے اندر، اس چار دیواری کے اندر ہوتا تھا۔ تو سورت کا معنی بھی یہ ہے کہ جو کئی آیات کو اپنے اندر سموئی ہوئی ہو، اپنے اندر سموئی ہو۔ تو سورت یہ کئی آیات کے اوپر مشتمل ہوتی ہے، اور کم از کم ایک سورت کے اندر کم سے کم 3 آیتیں ہوتی ہیں، جیسا کہ آپ حضرات نے سورہ کوثر، سورہ نصر، سورہ عصر ان کے اندر دیکھا کہ کم از کم 3 آیات ہیں، اور زیادہ سے زیادہ، سب سے زیادہ آیات سورہ بقرہ جس کو ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، شروع کرنے جا رہے ہیں، اس کے اندر ہے، جن کے اندر 286 آیات ہیں۔ آیت کا معنی اصل میں آیت کہتے ہیں جو کئی لفظوں کے ایک ٹکڑے کو بولتے ہیں، جو کئی لفظوں پر مشتمل ہو۔ تو سورت کئی آیات پر مشتمل ہوتی ہے، اور آیت جو ہے یہ چھوٹی سے چھوٹی بھی ہو سکتی ہے اور بڑی سے بڑی بھی ہو سکتی ہے۔ چھوٹی اس طریقے سے مثال کے طور پر 2 کلمات پر مشتمل ہو، جیسا کہ قرآن مجید کی آیت سورہ مدثر کی ثم نظر، یہ چھوٹی آیت ہے۔ اسی طریقے سے ایک کلمے پر بھی مشتمل ہو سکتی ہے، جیسا کہ طٰہٰ، حامیم وغیرہ، یہ جناب والا آیت ہے۔ اور بعض آیتیں ایک حرف کے اوپر بھی کیا ہے مشتمل ہیں، جیسا کہ قاف، نون، صاد وغیرہ، یہ کیا ہے آیات، ان کو بعض آیات شمار کیا ہے۔ اور بڑی سے بڑی آیات بھی ہو سکتی ہیں، جیسا کہ اسی سورہ بقرہ کے آخر میں جا کر آپ انشاءاللہ عزیز پڑھیں گے، اس کا جو سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے، وہ رکوع 2 آیتوں پر مشتمل ہے، اور اس میں جو پہلی آیت ہے قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت ہونے کا اس کو شرف حاصل ہے، سب سے بڑی آیت کا ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اسی طریقے سے بعض آیتیں ایسی ہیں کہ جو پورے ایک رکوع پر مشتمل ہے، جیسے 29واں پارہ سورہ مزمل کا دوسرا رکوع جو ہے وہ صرف ایک آیت کے اوپر کیا ہے مشتمل ہے، اور بڑی آیت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طریقے سے محترم سامعین کرام، اسی طریقے سے آیت کے اور بھی کئی معنی آتے ہیں۔ آیت کے معنی نشانی کے بھی آتے ہیں، آیت کے معنی دلیل اور برہان کے بھی آتے ہیں۔ اسی سورہ بقرہ کے اندر مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے چل کر دوسرے پارے کے اندر ایک آیت کے اندر مختلف نشانیوں کو بیان فرمایا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، یہ کشتیوں کا چلنا، آسمان کے پیدائش، بارشوں کا اترنا اور بادلوں کا چلنا، ہواؤں کا آنا، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کرنے کے بعد فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، کہ اس میں البتہ کیا ہے نشانیاں ہیں، دلیل ہے، یہ ان لوگوں کے لیے جو عقل و شعور رکھتے ہیں، جو سوجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ تو آیت کا معنی ایک نشانی کی بھی۔
اسی طریقے سے آیت کا معنی معجزے کے بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، آیت کے معنی معجزے کی بھی ہیں۔ قرآن مجید کے اندر کئی جگہ پر جناب اعلیٰ یہ کیا ہے، اس معجزے کے معنی کے اندر بھی یہ لفظ آیت استعمال ہوا ہے۔ اسی طریقے سے آیت کا ایک معنی عبرت کے بھی ہیں، عبرت کے بھی۔ قرآن مجید میں کئی جگہ پر جہاں پر مختلف بستیوں کے ہلاکت کا، مختلف اقوام کی ہلاکت کا آیا تو فرمایا کہ ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب، ٹھیک ہے نا، کہ اس میں اہل عقل جو ہے ان کے لیے عبرت کا نشان ہے، ٹھیک ہے نا، عبرت کا کیا ہے، نشان ہے۔ محترم سامعین کرام، اسی طریقے سے آیات جو ہے وہ اور بھی کئی معانی کے اندر قرآن مجید کے اندر استعمال ہوا ہے، مختلف مواقع میں مختلف معانی کے لیے کیا استعمال ہوا ہے۔ لیکن جب آیت سورت کے ضمن کے اندر بیان کی جائے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ سورت کا ایک ٹکڑا ہے، سورت کا ایک حصہ ہے، سورت کا ایک حصہ جو کئی الفاظ پر مشتمل ہوتا ہے، جو چھوٹی سی چھوٹی بھی ہو سکتی اور بڑی سی بڑی آیت بھی ہو سکتی ہے، اس سے مراد پھر کیا ہے، وہ آیت ہوتی ہے۔ محترم سامعین کرام، قرآن مجید کے اندر جو آیات ہیں یہ بھی ذہن نشین رکھیے گا کہ ہمارے ہاں ایک مشہور قول ہے کہ 6666، یہ قول اتنا یہ عوام الناس کے درمیان میں تو مشہور ہے، لیکن حقیقتاً یہ اس کی اتنی آیات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی آیات اس سے کم ہے، 6632 یا اس طریقے سے کیا ہے آیات ہیں قرآن مجید کی، 6666 یا اس طرح نہیں۔ اور یہ قرآن مجید کی آیات کا جو اختلاف ہے یہ اپنی جگہ پر ہے کہ مثال کے طور پر بعض حضرات نے کسی ایک آیت کو آیت شمار کیا، کسی نے نہیں شمار کیا۔ آپ کی مثال کے طور پر سورہ فاتحہ کے اندر ہی دیکھ لیجئے کہ بعض حضرات نے صراط الذین انعمت علیہم اس کو آیت شمار کیا ہے اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کو الگ سے شمار کیا ہے۔ بعض حضرات نے اس پوری کو صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پوری ایک آیت الگ سے کیا کیا ہے، شمار کیا ہے، اور بسم اللہ کو الگ سے آیت شمار کر کے اس کی 7 آیتیں کیا ہیں بنائی ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ آیات کا کیا ہے، اختلاف ہے۔ محترم سامعین کرام، اسی طریقے سے سورتوں کی جو ترتیب ہے کہ پہلے نمبر پر سورہ فاتحہ، پھر سورہ بقرہ، پھر سورہ آل عمران اور اسے سورہ نساء، یہ جو ترتیب ہے اکثر حضرات مفسرین محدثین کرام رحم اللہ کے نزدیک یہ ترتیب توقیفی ہے۔ ترتیب توقیفی کا معنی یہ ہے کہ یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ ہے، اور اسی طرح آیات کی ترتیب بھی حضرات فرماتے ہیں کہ توقیفی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اس کو فلاں سورت کی فلاں آیت کے بعد اس کو کیا ہے رکھ دیا جائے، فلاں سورت کی فلاں آیت کے بعد اس کو کیا ہے رکھ دیا جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو آیات اور ان صورتوں کی ترتیب ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی قائم کردہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ ہے۔ پھر سورت کا نام ہے سورہ بقرہ۔ بقرہ کا ویسی لغوی معنی گائے کے یا بیل کے نر یا مادہ دونوں پر کیا ہے بولا جاتا ہے بقرہ، اور اس سورت کی وجہ تسمیہ یہی ہے کہ اس کے اندر ایک واقعہ جو آ رہا ہے گائے کا، جو ہم آگے چل کر پڑھیں گے، بنی اسرائیل کے ایک شخص قتل ہو گیا اور اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گائے قتل کرنے کا کہا۔ آگے چل کر انشاءاللہ تفصیلی واقعہ آئے گا، اس میں ہم پڑھیں گے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا۔ اب حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو سورتوں کے نام ہیں یہ بھی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے متوارث ہیں، ان سے کیا ہے منقول ہے۔ یہ کوئی خود ساختہ میرے اور آپ کے رکھے ہوئے نام نہیں ہے، بلکہ یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ہی رکھے ہوئے اور غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی کیا ہے رکھے ہوئے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سورت کا نام سورہ بقرہ ہے۔ اس سورت کے فضائل کے متعلق حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بہت زیادہ فضائل کو کیا کیا ہے، بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کہ یہ جو سورت ہے، اس سورت کے پڑھنے والا جو آدمی اس سورت کی تلاوت کرتا ہے، فرمایا کہ کل قیامت والے دن یہ سورت ایک بادلوں کی شکل میں
یا جیسے پرندوں کی دو صفیں اوپر پر بچھائے ہوئے آ رہی ہوتی ہیں، فرمایا کہ اس طریقے سے یہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اپنے پڑھنے والوں پر اس طرح سایہ کرتے ہوئے آ رہی ہوں گی۔ اسی طریقے سے حدیث شریف میں اس کو زہراوین سے ان دو صورتوں کو تعبیر کیا کہ دو قرآن مجید کی دو روشن صورتیں۔ قرآن مجید کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کو سنام القرآن کہا ہے۔ فرمایا کہ ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے، اور قرآن مجید کی جو کوہان ہے وہ سورہ بقرہ۔ کیا مطلب؟ ہر چیز کی ایک بلندی ہوتی ہے، اس کی ایک شان اور ایک عظمت ہوتی ہے۔ تو قرآن مجید کی جو شان اور عظمت ہے وہ سورہ بقرہ ہے، اور سورہ بقرہ ہے۔ محترم سامعین کرام، سورہ بقرہ کے متعلق ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا پڑھنا برکت ہے، اور اس کا چھوڑ دینا حسرت ہے، ندامت ہے، افسوس ہے۔ اور اسی طریقے سے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس گھر کے اندر اس سورت کو پڑھا جاتا ہے، فرمایا کہ اس گھر کے اندر شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اس سورت کی تلاوت کرتا ہے تو اہل باطل جو ہے وہ اس پر اٹیک نہیں کر سکتے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل باطل کی تفسیر کے اندر فرمایا کہ یہ جادوگر، یہ جو جادو کرنے والے ہوتے ہیں، ان سے کیا ہے بچاؤ کا ایک بہت بڑا کیا ہے ذریعہ ہے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ اس سورت کے اندر ایک سب سے بڑی آیت ہے جس کو قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت کہا گیا ہے، سب سے مرتبہ اور سب سے فضیلت والی آیت کہا گیا ہے۔ فرمایا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ فرمایا کہ وہ آیت الکرسی ہے، جو اسی سورہ بقرہ کے اندر ہی ہے، آیت الکرسی ہے، اور جس کے متعلق حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آیت الکرسی کے پڑھنے والا کیا ہے، شیطان کے شر سے کیا رہتا ہے، محفوظ رہتا ہے، شیطان کے شر سے کیا رہتا ہے، محفوظ رہتا ہے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ اسی آیت کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ اسم اعظم بھی اسی آیت یعنی آیت الکرسی کے اندر موجود ہے، آیت موجود ہے۔ اسی طریقے سے غالباً حدیث صحابی کا نام یاد نہیں رہا، غالباً حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یا کوئی اور صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جو قرآن مجید کی اس سورہ بقرہ کی 10 آیات ایسی تلاوت کر لیتا ہے تو فرمایا کہ وہ اور اس کے اہل ویال اور اس کا گھر وغیرہ ہر اس دن جو ہے وہ ہر قسم کے آفات اور ہر قسم کے ان چیزوں سے، شیاطین کے شر اور ناگہانی آفات سے کیا ہے، حفاظت میں رہے گا۔ فرماتے ہیں کہ وہ کون سی ہیں کہ یہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون تک ہو گئی، اور اس کے بعد جناب اعلیٰ آیت الکرسی، اور اس کے بعد 2 آیات ہیں، اور اس کے بعد آخر میں آ کر آمن الرسول سے لے کر کیا کہتے ہیں سورت کے اینڈ تک یہ جو آیات تقریباً 10 کے قریب یہ آیات بنتی ہیں۔ تو فرمایا کہ اس کا پڑھنے والا ہر قسم کے ناگہانی آفات سے وہ اور اس کے اہل وعیال کیا ہے، محفوظ رہیں گے۔ محترم سامعین کرام، اس سورہ بقرہ کی آخری آیات وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خصوصیت کے ساتھ اس امت کو تحفہ دیا گیا ہے، جس کے متعلق آتا ہے کہ وہ عرش پر سفر معراج کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ آیات دیں، وہ آمن الرسول سے لے کر آخر تک کیا ہے آیات ہیں، جن کے انشاءاللہ پھر مزید اپنے موقع پر اس کو بیان کیا جائے گا۔ تو محترم سامعین کرام، یہ سورہ بقرہ یہ مدینہ منورہ کے اندر نازل ہونے والی صورت ہے، اور حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ کی اصطلاح کے مطابق مکی اور مدنی صورتیں وہ کہلاتی ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوں وہ مکی صورتیں، اور ہجرت کے بعد جو نازل ہوں وہ مدنی صورتیں ہیں، چاہے پھر وہ ہجرت کے بعد کسی بھی مقام پر کیا ہے نازل ہوں۔ جیسا کہ اب جناب اعلیٰ سورہ بقرہ کی آخری آیات یہ سفر معراج کے موقع پر کیا ہے نازل ہوئیں، اور بہت ساری آیات دائیں بائیں بھی نازل ہوئیں، لیکن اس کو اس مشہور اصطلاح کے مطابق اس کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی قسم کے مضامین کو بیان کیا ہے، جیسے بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، سیدات آدم علیہ السلام کی تخلیق اور جنت سے نکالے جانے کا واقعہ ہے۔ اسی طریقے سے اس کے اندر مختلف قسم کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصول و ضوابط کو بیان کیا ہے۔ نماز کا اس میں احکامات ہیں، روزے کے احکامات اس میں، حج کے احکامات اس میں ہیں، اس میں وہ کہتے ہیں دیوانی اور فوجداری لا، وہ بھی اسی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے انسان کے جو کیا کہتے ہیں طلاق کے مسائل، نکاح کے مسائل، اور یہ بہت ساری چیزیں اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے
بیان کیے۔ اس وجہ سے کئی احکامات پر مشتمل ہونے کی وجہ سے اس کو قرآن مجید کا سینام القرآن یا ذروۃ القرآن، یعنی قرآن مجید کی بلندی اور عظمت والی صورت اس کو کہا گیا ہے، کہ اس میں کئی طرح کے احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بیان کیے ہیں۔ تو محترم سامعین کرام، آج کے اس درس کے اندر اس وجہ سے اس کے فضائل کو اور اس کے مختلف تھوڑا سا تعارف کو کروا دیا۔ کل انشاءاللہ العزیز اس صورت کا سورہ فاتحہ کے ساتھ جو ربط ہے اس کو بیان کیا جائے گا، اور باقی آنے والی جو سورہ حروف مقطعات ہے اس کے شروع میں ان کے متعلق کچھ ڈیٹیل کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔